من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تحلیلات، تکبیرات، تمجیدات، تسبیحات، حمداں، ثناواں، خوبیاں، بڑایاں، عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات اقدس و بابرکات واسطے خاص لائق اور زیبہ. ریت دے ذرات تو زیادہ، پانی دے قطرات تو زیادہ، ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہوئے امام الانبیاء، اجمل الانبیاء، احسن الانبیاء، اکرم الانبیاء، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے. نبی کریم علیہ السلام نال محبت کرنا عین ایمان ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نال محبت کرنا اصل عبادت ہے. جنت دے داخلہ دا ذریعہ، جہنم تو نجات دا ذریعہ، اور دنیا دی زندگی اس کامیابی اور کامرانی دا ذریعہ، اخروی کامیابی دا ذریعہ، مستجاب الدعوات بنن دا ذریعہ مسلمان بندہ اپنی زندگی نبی کریم علیہ السلام دی محبت پیدا کرے، اللہ سارے انعام عطا کر دے. جناب نبی کریم علیہ السلام آج موجود نہیں، انہاں دا کلمہ موجود ہے، انہاں دے احکامات موجود ہیں، انہاں دی تعلیمات موجود ہیں، انہاں دے فرامین موجود ہیں، انہاں دی زندگی، سیرت انہاں دی وہ رب نے محفوظ رکھی ہوئی ہے، اور آج وہ موجود ہے. آج سارے تواڈے واسطے نبی کریم علیہ السلام نال محبت کرن دا کیڑا طریقہ ہے؟ وہی ہوئی ہے کہ اساں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت نال، آپ دے عمل نال، آپ دے مزاج نال، آپ دے ذوق نال، آپ دے شوق نال اساں محبت کرو. اے نبی کریم علیہ السلام نال محبت کرن دا اج طریقہ اور ذریعہ ہے. جویں کہ صحابہ کرام محبت کریں دیا، اگرچہ نبی کریم علیہ السلام انہیں موجود ہونے ہیں، لیکن ول بھی وہ جناب نبی کریم علیہ السلام دے مزاج نال، آپ دی عادت نال، آپ دی سوچ نال بڑی محبت کریں دیا.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ایک دفعہ اپنے غلام دے کٹھے سفر چن، رستے دے اندر انہوں نے اپنے غلام کو ایک جگہ تے روکیا، سواری انہوں نے حوالے کی تھی اور ہی میں تھوڑا دور لگے گئے، اور اتھا بانی کی نے ایسی پوزیشن اور کیفیت بنائی نے جی میں قضائے حاجت دی پوزیشن بنی دیا، حالانکہ انہوں نے قضائے حاجت کی تھی نہیں، انہوں کو حاجت آئی کہنا، لیکن پوزیشن ہوا بنائی نے اوہیں بیٹھن جی میں قضائے حاجت تے بہی دے، تھوڑی دیر بیٹھن والا واپس والا ہے۔ انہوں نے غلام نے انہوں کے پوچھے بھی قبلہ حضور تسا ایویں کیتے گئے ہو ول ون کے اتھا قضائے حاجت دی پوزیشن بنائی ہوئے، اگرچہ قضائے حاجت کی تھی کوئی نہیں ہوئے، اے کیوں کیتے ہوئے آخری میں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک واری نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے ہمیں سفر ہے، آپ ہی جگہ تے جڑے ویلے آئے آپ نے سواری روکی تو میں کو والی سواری دے نال کھڑا کیتا نے، اور ہی رستے نال آپ گئے نا اور ون کے آپ نے قضائے حاجت کی تھی، یہی ہوں جگہ تے ون کے جیڑی جگہ تے میں ون بیٹھا، میں ہی واسطے ون بیٹھا، اگرچہ میں کو قضائے حاجت دی حاجت کہنا آئی، یعنی میں کوئی پیشاب وغیرہ کہنا کرنا، لیکن میں چاہنا ہمیں کہ میں بھی اوہیں کرنا جی میں نبی کریم علیہ السلام کی تھا، میں آپ دی عادت نال، آپ دی ای سنت نال، آپ دے ای انداز نال میں محبت کرنا، میرا دل ادا کہ جیڑی شاید جیڑا طریقہ آپ دا ہا میرے اندر بھی وہ طریقہ پیدا تھی وے۔ صحابہ کرام دی یہ عادت آئی، جیڑی شاید نبی علیہ السلام کو پسند ہو گیا وہ صحابہ کرام پسند کریں دیا، جیڑی شاید نال نبی علیہ السلام کو محبت ہو گیا وہ صحابہ کرام کو محبوب بنوے دیے۔ اساں بھی آج کلمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال پڑھیے، ہون اساں بھی ہر اون چیز کو حرام سمجھوں جیڑی چیز کو نبی سے ہی حرام سمجھ دیا، ہر اون چیز کو حلال سمجھوں جیڑی چیز کو نبی سے ہی حلال سمجھ دیا۔ آپ نے نماز کریں نہیں چھوڑی، سب کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، آپ نے جھوٹ کریں نہیں بولیا، سب کو جھوٹ کے بچنا چاہیے۔ اساں اپنے اندر وہ عمل پیدا کروں جڑے عمل نبی کریم علیہ السلام دی زندگی چاہ، یا آپ کو جڑے عمل پسند آ، جڑے ویلے این انداز دی سارے تھوڑے اندر عادت آ گئی، مزاج آ گیا، این دے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے ہوتے اپنی رحمت فرما دے سی۔ تھوڑا این دی ایکو کھول لو، ایکو این دی ذرا کھولو، ڈبلنگ ٹھیک ہے، ایکو ذرا آواز کو تھوڑا نرم کرو۔ نبی کریم علیہ السلام نال محبت کرن دا ایک طریقہ یہ ہے کہ اساں ہر اون چیز نال محبت کروں جیڑی چیز نال نبی علیہ السلام کرن دیا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو میرے ذرا، میں آج تمہارے سامنے اپنی گفتگو جیڑی بات ذکر کرنا چاہنا با مقصد خطاب تساں سن چکے ہو، میرے بعد بھی سلسلہ جاری رہی۔ جماعت دے جید علماء کرام تشریف فرمائن، تساں احباب دی تشریف آوری، علماء کرام دی تشریف آوری، میں نہ چیز دی حاضری، اللہ اپنی بارگاہ قبول کرے۔ تلے نہیں دیکھنا، سجے کھبے نہیں دیکھنا، پروگرام دی اجا ابتدا ہے، تساں بالکل گوڑے شوڑے چھوڑ بہو، بالکل ایکٹیو تھی بہو، تے تھوڑا جہاں میری طرف دھیان دو۔ لائیو پروگرام ہی واسطے رکھے ہوئے نا تاکہ تساں احباب بالکل آمنے سامنے دیکھو اور اپنے اکھی نال دیکھو۔ جیڑا مقرر ممبر تے آ کے بولیں دے وہ کچھ اشارے بھی نال کرے نہ بیٹھا ہوں دے، انہوں دے اشارے تو بھی غور کرنا پندے، بات سمجھنے چ آسانی پیدا تھی دیئے۔ نبی کریم علیہ السلام دی پسند کو اپنی پسند بڑھاونے، بس یہ چھوٹا جہاں مسئلہ ہے تمہارے سامنے۔ ایک چیز ہے وہ میرے کو پسند نہیں، دل نہیں کرنا، لیکن چونکہ وہ نبی سے ہی دی پسند آئی، میں نبی پاک دی وجہ تو اگر کو پسند کرنا شروع کر دے وہاں بدلے چ رب میں کو پسند کرنا شروع کر دے سی، بدلے چ اللہ تعالیٰ میں کو پسند چا کرے سی۔ ہی واسطے اللہ فرمے دے تمہارے واسطے نبی کریم علیہ السلام دی زندگی نمونہ ہے۔ ہوں میں تو کو دسینا پہلی حدیث، دوجی، تریجی، چوتھی، تھوڑا وقت ضائع نہ کرے سا۔ میری کوشش ہے کہ تساں احباب کو جناب نبی کریم علیہ السلام دی پسند دساؤں کہ جناب آمنہ دے لال کوئی زندگی کیڑی کیڑی شے پسند آئی۔ صاحب زرے میں تو کو دسے سا تو بلا تساں او چیزاں پسند کرے سو۔ کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو میرے یار اگر تساں یہ سپیکر دے معاملے آتے چراہے گئے نا میں گال نہ سمجھا سکتا، تساں اشارے کرے سو میں کو تقریر بھولوے سی، تساں اٹھن بہن شروع کرے سو میں کو تقریر بھولوے سی۔ ہر کہیں نہ مزاج ہوندے،
جتنی سنجیدگی اختیار کرے سو اتنا بات سمجھاونے چی آسانی، سمجھنے چی آسانی۔ نبی کریم علیہ السلام دی حدیث مبارکہ ہے آپ کو پسند کیڑی کیڑی شے آئی تاکہ ساکو بھی وہ چیز پسند آنی چاہیے، ساکو بھی وہ چیز پسند آنی چاہیے، اساں بھی ہوں پسند کو اپنی پسند سمجھوں جیڑی نبی کریم علیہ السلام کو پسند آئی۔ اگر یہ لائٹ کو بند کر دو تو بند کر دو بھائی، یہ لائٹ بند کر دو، جی جی بند کر دو، یہ دین دے 2-3 بجے پن رات دے 3 نہیں، جی جی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، تھوڑا ہی کو کھولو بھائی جان، شفقت ہو سی تھوڑی۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کو روایت کریں گے، بس ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، اما جان فرمائیں کہ نبی کریم علیہ السلام دی عادت آئی، آپ دا مزاج آئی، سناواں بھیا نہ سناواں؟ تو تساں ایویں بیٹھے ہو جی میں بندہ پرچائی تے آیا بیٹھا ہو، دسو بھائی بس حکے دی کمی ہے، باقی تے سارا ماحول ہوئے، ای نہ کرو نا، تھوڑا نال تھی ہو میرے شیخ جزاک اللہ بارک اللہ۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں گے نبی کریم علیہ السلام دی عادت ای کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب رسول کریم علیہ السلام دا مزاج ای، آپ دی عادت ای یحب التیمم، آپ سجے ہاتھ نال کام کرنا پسند کرنے ہیں، آپ زندگی دے اندر جڑا کام کرنا آپ سجے ہاتھ نال دائیں طرف شروع کرنا پسند، گویا کہ آپ دی پسند ہے، آپ جیڑا بھی کام کرنا سجے ہاتھ نال پہل کرنے ہیں۔ آپ نے فرمائے صحیح بخاری دی حدیث ہے، اما جان نے فرمائے فی طہور ہی، وضو کرنے جا آپ سجات پہل کرنا تے سجات استعمال کرنے ہیں، و ترجل ہی آپ کنگھی کرنے چی سجات استعمال کرنے ہیں، و تنول ہی تے آپ جتی پاونے چی سجات استعمال کرنے ہیں، یعنی سجا پاسا استعمال کرنے ہیں، جتی پاونے چی سجا پیر پہلے پاونے استعمال کرنے ہیں۔ تے نبی کریم علیہ السلام دی عادت ہے روٹی کھاون لگے نا سجے ہاتھ نال کھانے ہیں، اگر کہیں کو سلام کرنا سجے ہاتھ نال کرنے ہیں، آپ اگر فرض نماز دے بعد اللہ کریم دے حکم تے اللہ دی تسبیح کرنا تے او بھی سجے ہاتھ نال کرنے ہیں، 33 باری سبحان اللہ، 33 باری الحمدللہ، 34 باری اللہ اکبر، سجے ہاتھ دے انگلیاں تے پوریاں تے کرنے ہیں، کھبے ہاتھ دے کہنا کرنے ہیں۔ امام کائنات دی زندگی آئی، اللہ دے پیغمبر دی پسند آئی، اے آپ دا مزاج آئی۔ اما جان فرمائیں سارے نبی کریم دی عادت آئی، جڑے ویلے قمیض پاوینا پہلے سجات پہنے ہیں، یعنی ہر کام میں پہلے سجے پاسے کے کرنے ہیں، جڑے ویلے اللہ دے گھر داخل تھی ہیں پہلے سجا پیر مبارک داخل کرنے ہیں، اگر کہیں کو کھانا تقسیم کرنا پہلے سجے پاسے کے کرنے ہیں، اگر کہیں کو پانی لیوان دا ارادہ کرنا پہلے سجے پاسے کے کرنے ہیں۔ ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم فی طہورہ و ترجلہ و تنولہ و فی کل شانہ، اللہ دے پاک پیغمبر دی عادت ہے اپنی زندگی دے ہر کام میں سجے پاسے کو پسند کرنے ہیں۔ سا کو بھی کیا کرنا چاہیے بولیں دے نہیں بھائی یار، میں روایتی تقریر کوئی نہیں کرنی، میری کوشش ہو سی پانت جو کر رہے ہو تھوڑے پلے تک کشف ہوئے یار، کوئی ایک گال تے سمجھ آوے۔ اے پہلی حدیث صحیح بخاری دی تھوڑے سامنے رکھی ہے، اے ان یاد تو سب کرنے دے بنجو ٹھیک ہے نا سی۔ دوجی گال سن ذرا، نبی کریم علیہ السلام کو کیڑی شے پسند آئی؟ امام کائنات جناب نبی کریم علیہ السلام فرمائیں ایک اللہ دے ذکر دا کلمہ ہے جیڑا میں اللہ دے پاک نبی کو بڑا پسند آئی۔ اللہ دے نبی فرمائیں سورج طلوع جڑی جڑی جگہ تے تھی نے، یعنی پوری دنیا کائنات دے وچوں اتنا کوئی چیز پسند نہیں جتنا میں کوئی کلمہ پسند ہے، سا کو بھی پسند ہونا چاہیے۔ اللہ دے نبی کیڑا کلمہ ہے؟
آپ نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا، صحیح ابن حبان دی روایت ہے، آپ نے فرمایا سورج طلوع تھی لے جیڑی جیڑی جگہ تے سورج دی روشنی پہنچنی ہے، جیڑی جیڑی جگہ تے سورج دی چمک پہنچنی ہے، یعنی پوری دنیا کائنات وچ میں آمنہ دے نال کو دعاواں دے وچوں، اذکار دے وچوں، کلمیاں دے وچوں ایک کلمہ سب تو زیادہ پسند ہے، آپ بار بار پڑھتے رہے میں دے سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ سب کو نبی دی پسند بناونی چاہیے۔ اللہ دے پاک پیغمبر نال محبت دا طریقہ ہی ہوئے، جڑی شے نبی پاک کو پسند ہوئے وہ شے امتی کو بھی پسند ہوئے۔ اللہ دے میں مزاج تو چا بڑا میں اللہ چلے اتر رحمت دے مانگ کھول دے سنا آدھے میں کپڑے ہوئے پیسہ جی میں میرا دوست پیسی جن جا بابا کو کلر پسند ہے نا میں کو وہ کلر پسند کریں دے ہوئی میں دیکھو جی میں شودے بنے بیٹھے نہیں تازہ جی میں عمرہ کر کے آئے ہوئے نا جتی وہ گھننی ہے بھائی جڑی ساڑی جانے من کو جتی پسند ہو سی ساڑا سجن جڑا موبائل رکھ سی نا میاں اساں وہ رکھنا ہے تیری دنیاوی محبت ہے جی وہ اصول ہے کیا نبی سے دی محبت واسطے یہ اصول بھولویں دے ہو جیڑی شاید ساڑھے پیغمبر کو پسند ہے وہ شاید ساکو پسند ہونی چاہیے جیڑی شاید ساکو پسند آ گئی نبی دی پسند دے مطابق اللہ سارے مسئلے حل کر دے دو پسند نبی سے ناسیاں دو حدیثاں اگلے لفظیں دے غور کر جناب نبی کریم علیہ السلام کو پہلی چیز کیڑی پسند آئی آپ ہر کم زندگی دا سجے پاسے کرنے ہیں دوسری چیز کیڑی پسند آئی آپ کو ایک کلمہ بڑا پسند آئی جڑا ذکر میں تے کو ڈس چکا آج دے بعد جڑے کم دی ابتدا کرنی ہے سجے پاسے کے کرنی ہے تے آج دے بعد کثرت دے نال جڑا ذکر کرنے اساں اے ذکر کرنے جڑا نبی پاک کو پسند آئی ذرا اگلے لفظیں تے غور کر جناب نبی کریم علیہ السلام کو کیڑی کیڑی شے پسند آئی اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے حضرت ام المومنین سید عائشہ فرمائیں یہ صحیح بخاری دی حدیث ہے کان رسول اللہ سنا دے ماں بھائی میں بڑی محنت کر کے تیاری کر کے لکھ کے تو کو سنے نہ بیٹھا میرا ذہن ہے ابھی اللہ کرے کہیں کوئی گال سمجھ آ وجے اللہ جان دے میری یہ سوچ نہیں بے آج میں پھباونے کام کو اے نہیں تھوڑی مرضی تو کو سمجھ آوے نہ میری کوشش ہے یار میں بھی سفر کرایا تساں بھی تاکہ تو کو آج نبی پاک دی پسند سمجھ آ وجے ذرا غور کرے حضرت سید عائشہ ایک پہلے دو پسند آپ دیاں دسی بیٹھا تے والا تھوڑے کے سن دا بھی ہاں نبی کریم علیہ السلام نے تیجی بات حضرت اماں جان فرمائے یہ بھی صحیح بخاری دی حدیث ہے پہلی بھی صحیح بخاری دی حدیث اے دوجیس ابن حبان دی حدیث اے تیجی حدیث اے بھی صحیح بخاری دی جناب نبی کریم علیہ السلام دے بارے سیدہ عائشہ فرمائیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل صحیح بخاری ہے امام کائنات نے حضرت عائشہ نے اماں جان نے نبی پاک دے بارے فرمائے اللہ دے پاک پیغمبر دیے پسند ہوں دی آپ دی عادت ہے آپ دے مزاج آپ مٹھی شے پسند کرنے ہیں یحب الحلوہ الحلوہ دا مانا حلوہ نہیں الحلوہ دا مانا مٹھی شے کھجور پسند کرنے ہیں شہد پسند کرنے ہیں تہی الحلوہ دی وضاحت اگلے لفظیں موجود ہے یحب الحلوہ والعسل اللہ دے نبی ماکھی پسند کرنے ہیں شہد پسند کرنے ہیں کھجور پسند کرنے ہیں ذرا توجہ کر میرے نبی پاک دی پسند تے غور کر اساں جڑیاں چیزاں دنیا کائنات دیاں اپنے کھاون پیون جے استعمال کیتیاں ہیں اج جدی وجہ تو اساں میدے دے مریض ہیں میدے دی وجہ تو شوگر دے مریض ہیں میدے دی وجہ تو بلڈ پریشر دے مریض ہیں میدے دی وجہ تو اساں کینسر دے مریض ہیں میدے دی وجہ تو اساں یرکان دے مریض ہیں میدے دی وجہ تو
تو اساں چچڑے پن دے مریض ہیں میدے دی وجہ تو ساڈے اندر بڑیاں بیماریاں ہیں امام کائنات دے بارے اما جان فرمائیں میں اللہ دے پیغمبر دی بیوی تے زوجاں میرے نبی پاک کو کھجور بڑی پسند آئی مٹھی شے پسند کرنے ہیں تے آپ شہد پسند کرنے ہیں کیڑی شے بولو یار آج انشاءاللہ تقریر اگر تساں غور نال سنی میں تو کوئی دعوے نال آتا تھوڑی طبیعت ٹھیک تھی ویسی آج تھوڑا میدا ٹھیک کرنے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا سی غور کرو اگر تساں میدا ٹھیک کرنا چاہتے ہو غور کرو آپ سمجھ آوے سے نبی علیہ السلام مٹھی شے پسند کریں دے ہیں او جڑی شے قدرتی مٹھی ہوندی ہے سمجھ آئیے نا قدرتی مٹھی تے اگلی گال سن ذرا آپ شہد پسند شہد کتنا پیاری چیز ہے ذرا غور لے کے اگتے دیکھیں ایک بھی حدیث تیرے سامنے پہ پڑھ گا یہ بھی صحیح بخاری دی حدیث ہے تے حضرت انس بن مالک حدیث دے راوی ہیں حضرت انس ہوئے جڑے آدن میں نبی پاک دی 10 سال خدمت کی تھی ہے امام کائنات نے میں کو اف تک بھی نہیں آکیا ذرا سنی غور نال بھئی میں ہی میں نہ تے ٹائم ضائع نہیں کر رہا حضرت انس آدن میں نبی کریم علیہ السلام دے کٹھے کا دعوت تے گیا دعوت کرنا لکھا ہونے ایک خیاط آئی خیاط دا معنی کیا ہے ایک درزی آئی جڑا کپڑے بنے آئی وہ اللہ دے پیغمبر دی دعوت کی تھی ان خیاطا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لطعامن صنعہو اللہ دے نبی دی دعوت بنی ایک درزی نے حضرت انس دن میں نال گیا دعوت تے غور کریں میں نال گیا جڑے ویلے اساں درزی دی دعوت تے پہنچے ہیں تے امام کائنات دا رتبہ کتھاں تے درزی دی حیثیت کتھاں یہ تو پتہ لگ دے کوئی غریب تو غریب بندہ وڈے تو وڈے بندے کوئی دعوت نے وے کو دعوت قبول کرنی چاہیے اللہ دے پیغمبر دعوت قبول کر کے تشریف گن گئے حضرت انس دن دسترخوان تے بیٹھ گئے تے پہلے جڑے درزی نے کام کیتے او کیڑا کام ہے اللہ دے پاک پیغمبر فقرب الى رسول اللہ خبزا من شعیر اللہ دے نبی دے سامنے جو دی روٹی رکھی ہے میدا ٹھیک تھی ویسی آج اگر تساں توجہ ہے جاؤ تھا کیڑی شاہ رکھی سی دیکھو میرے ذرا اگر وہ نبی سی دا پتہ نہ ہوندا تے وہ جو دی روٹی رکھیا اچھا یہ تو ایک یہی پتہ لگ دے مہمان کو ہوا شاید میندی ہے جڑی شاید مہمان کو پسند ہوئے مہمان گوشت کھاونا نہیں ہوتا کٹے دا تے آدھے یار اساں بڑی دور تو گھننا ہے مولی صاحب سالا دل تا نہ تروڑ تیرا دل تڑ دے تے اون دا پورا بھیجا تڑ دے جے وہ کٹا کھندے دا جی استاد جی چکھ لو جی حوصلہ افزائی کری دیئے جی حوصلہ شکری نہیں کری دی اوول اے چکھ گھندے ہی دی دل ازاری نہیں کریں دا تے گھر تک و رات کو پتہ نہیں کتی جائیں تے واشروم کرنا پندے ہو اے چکھن دا نتیجہ ہے نا سی پوچھ گھنی دے مہمان کے تے کو بابا کیڑی شے پسند ہے میں ایک جمار ایک پرام تے ونجن لگا ایک دوست کو میں کہ یار سبزی بناویں وہ کھل بڑھ گئے کو وہ میں کہ کیا چکر ہے ادھے بول شے بادشاہ آدمی ہو بیزتی کرو وہ ساری کئی عجیب دنیا ہے کیڑی روٹی رکھی سی نبی سے سامنے بولیں دے نہیں میں حضرت انس آدن صحیح بخاری دی حدیث ہے میدا ٹھیک کرنے میدا انشاءاللہ پہلے ڈیشمی شہد پسند آنے ہون بولو یار ہی میں گن دے ہو سارے چیزاں جلے پسند نبی دی مکسی میدا ٹھیک ہو سی حضرت انس آدن نبی کریم علیہ السلام جو دی میں کو ایک دوست ملیے استاد جی کاری حمزہ صاحب عاقب صاحب سارے ذرا سنائے انہیں کو نہ شوگر آئی کافی اساں دی تیمارداری کرن گئے بیچارہ بالکل مرن دے قریبا اتنا ہوں دے کمزوری اساں یہ کو جی سمجھے آخری سٹیج ہے اللہ تعالیٰ ہوں دے رحمت کرے وقت سال خان دے بعد میں کو ملیے ماشاءاللہ ہوں دی صحت مند ٹھیک بڑا کاروبار وہ میں کہ کیویں تھیا وہاں کسی صاحب کو ایک بندہ آیا پوچھن تے وہاں کیا گندم دی روٹی ایک پاسے کرتے جو دی کھا اساں جداں دی جو دی روٹی شروع کی تھی ساری شوگر وان وٹیں دی گئی ہے میدا جو ٹھیک تھا ہے بولو یار کیسا سمجھ اندی بھی ہے نا اے پہلے دورے چ دانے گھٹ کھویں دے انتے جو زیادہ کھویں دی آئی حضرت انس دن نبی کریم علیہ السلام دے سامنے جو دی روٹی رکھ دیتی گئی ہے اگلی گال سن ذرا تے آکھن لگے نے جو دی روٹی دے نال نال وبارکن فیہ دبا وکان
قدید اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے کا برتن رکھ دیتا گئے وہ برتن دے وچ میں نٹھے کدوان تے نال چھوٹیاں چھوٹیاں بوٹیاں گوشت جان تے شوربہ بہت زیادہ آئی میں انس اللہ دے پیغمبر دے کٹھے بیٹھا آپ جاؤ دی روٹی بھی کھندے بیٹھے ہیں تے میں نٹھے نبی کریم علیہ السلام سالن دے وچ اپنا ہاتھ مار کے کدوں گولیں دے بیٹھے ہیں تے کدوں گول گول کے کھندے بیٹھے ہیں میں اللہ دے پاک پیغمبر دی پسند سمجھ لیا میں والے کیا کیتے کدوں دے ٹکڑے کٹ کٹ کے آپ دے سامنے رکھ دا رہ گیا تے آپ کھندے رہ گئے کدوں کھاونا لے دا میدا خراب نہیں ہوندا نہیں سمجھ آئی تو سو مولوی صاحب نواں ڈھنگ شروع کر دیتا کیا خیال ہے جڑا جن دی ابتدائی چاولن دی پلیٹ نال تے دوپہرے کو برگر تے شام کو والا گول گپے تے دہی بھلے ایک آکو تیری زندگی تھوڑی ہے کیا خیال ہے جیتا 60 سال جیونا ہا تے امید ہے 20 سال اوکھے تک سے آج کل ہے نا سی عجیب جیاں زمانہ سارے گھر عورتاں بھی ہو جیاں ماشاءاللہ وہ کون محنت کرے فون کر دیتا آج برگر منگوا دے ہوا کیا خیال ہے بھائی برگر نے مت برگر بنا دیتے ادھا برگر بنا دیتے تھے ادھا بھولو بنا دیتے سر کیا خیال ہے اے ہے نبی سے نہیں پسند اتھا کہیں کو کدوں کھواؤ تو ول سال پورا علاوہ گوارا نہ کرے اور دی دیکھ بھائی بیستی کی تھی سی میری کیویں صحیح یار میں حدیث سنائی ہے یا نہیں سنائی ایک مولوی صاحب تقریر کی تھی ایک جاتے ہیں جی میں تو اخوالا بیٹھا وہاں کسی کدوں نبی سی نہیں پسند ہے تو اگلے سال وقت وہ کہیں سجا تو انہیں کدوں پکا رکھے کیا خیال ہے والوں کو آکھن پہ حضرت توارے واسطے کدوں شریف پکائی پائیں وہاں کہ میں کتھاں گناہگار تے کدوں کتھاں عظمت آلے میرے واسطے کو خبیث مرغائی پکا ہوا اچھا چلو وہ دی اپنی سوچ بہرحال ایسا ہوں کدوں والے ہیں ذرا غور نال سن طاقت بڑی ہے کدوں اچ صحت واسطے بڑا مفید ہے نبی کریم علیہ السلام کیڑی شے پسند پہ کریں ہیں اچھا دیکھو میرے وہاں جڑا شہد استعمال کرے کھجور استعمال کرے تے کدوں استعمال کرے جو دی روٹی استعمال کرے استاد جی انہاں میدا خراب تھی سکدے حدیث ہے بھائی انہاں میدا خراب تھی سکدے نہیں تھی سکتا اچھا یہ شوربے والا سالن بھی سنت ہے اگر ہوندا کوئی کڑھائی شڑائی بنیا ہویا یا چنگا بنیا ہویا جی میں اساں تساں بنے نے بغیر شوربے والا تے نبی سی کو کدوں گولنے پوے نا اے گولن دا مطلب ہے مدرسے والا سالن بنیا ہویا استاد جی کی مدرسے بھی چنے والی دال گولنی بندی ہے جلے پکی پئی ہوے اور طاقت بھی ہوں دے زیادہ ہے اے تو دل میں چوے حافظ کیوں ذہین ہونن اوہ دال کھنن جتھوں چوتا بد کے دال جو گولنی بندی ہے ساڑھے والا سالن تساں کھا دیکھو تو منو والا تساں کھندے ہو کڑھایاں تے طالب شو دے کھندن دال آلو ہی پکسن تے آلو ویسے 5 کلو حسن تے کھوسی 50 بال اللہ برکت ہی پا دے تو ویسے بھی اللہ دی قسم ہے جیڑے سالن تے شوربہ ڈھیر ہوئے وہ سالن نبی سی پسند کر دیا نہیں سمجھ جائی میدا ٹھیک تھی ویسی انشاءاللہ کھجور دا استعمال کون کرنے ہیں بولو یار شہد دا استعمال کون کرنے ہیں جو دی روٹی دا استعمال بولو یار کون کرنے ہیں تے کدوں دا استعمال بولے نہیں بھائی یار بولو کدوں دا استعمال نبی کریم علیہ السلام گوشت بھی کھندے ہیں آتے کو حدیث سنا گوشت دے بارے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث دے راوی ہیں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ اللہ دے پیغمبر دی عادت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ الزرا اللہ دے نبی جڑے ویلے گوشت کھاویں نا بکرے دے جانور دی گھٹنے کنے اتے والی ران کھاون پسند کرنے ہیں جے کو ستھل آدن ستھل دا گوشت آپ زیادہ کھندے ہیں امام کائنات بکرے دا گوشت کھاویں نا تے ران دی صورت جے کھندے ہیں سبزی کسا کدوں پسند کرنے ہیں شوربے والا سالن کھندے ہیں جو دی روٹی کھندے ہیں تے کھجور کھندے ہیں شہد کھندے ہیں اے امام کائنات دی غذائیت دے میدان وچ پسند آئی ہے اس واسطے میرے نبی دی طبیعت بھی کریں خراب نہ ہوندی ہے میدے دا بھی مسئلہ نہ بندا سبزیاں استعمال کر اللہ دے نبی دی پسند اللہ تیاں ساری بیماریاں دور کر دے سی اللہ تیرے سارے مسئلے حل کر دے سی اللہ دے ہوا پسند بنا جڑی میرے محبوب دی پسند
پسند آئی میں اللہ تیرے تے رحمت دے مانگ کھول دے سان توجہ ہے انشاءاللہ کیا خیال ہے بھائی میرے دیکھو ادرا پہلے نمبر تے سجے پاسو ابتدا کرن کو پسند کرنے یا تھیں یا بن گالیں دوجے نمبر تے او کلمہ جڑا لشمی او پسند آ تیجے نمبر تے نبی پاک کو شہد تے مٹھا پسند آ چوتھے نمبر تے نبی پاک کو کدو پسند آئی تے جو دی روٹی پسند آئی پنجویں نمبر تے آپ کو گوشت پسند آئی اگلی گال سنیں لکھانا لے لکھے ہیں نبی سے کھانا کی میں کھندے ہیں آپ دے کھانے دا طریقہ کیڑا ہوندا تے آپ کھانا کھندے کیڑا ہیں آکھن لگن کسرت النفعها و تاثیرها فی القوا اللہ دے نبی او کھانا کھندے ہیں جڑا نفع دے ویا آپ او کھانا کھندے ہیں جڑا میدے کو طاقت دے ویا آپ او کھانا کھندے ہیں خفتها علی المیدہ جڑا میدے تے بوجھ نہ بنیا سرعت و ہضمها آپ اینجا کھانا کھندے ہیں جڑا ہاضمے چ جلدی کرے وہذا افضل ما یکون من الغذاء اللہ دے نبی کو او غذا پسند آئی جڑی بوجھ تے وزنی نہ بنیا میدے تے بوجھ نہ بنیا اللہ دے نبی کو او غذا پسند آئی جڑی طاقت بنیا اللہ دے نبی کو او غذا پسند آئی جڑی ہضم جلدی تھی ویا ہی واسطے میرے نبی کریم نے اپنی پسند صحابہ دے ذریعے ساڑھے تک پہنچائی ہے مقصد یا تساں بھی ہلکی غذا استعمال کی تھی کرو ایسی غذا استعمال کی تھی کرو جڑی طاقت دے وے ایسی غذا استعمال کی تھی کرو جڑی ہضم جلدی تھی وے اللہ دے پاک نبی دی پسند چا بناؤ اللہ تو دے ہوتے رحمت دے پر نالے کھول دے سی میدے دے ترائے حصے کر کے کھانا کھاون شروع کرو بھوک چھوڑ کے کھاون شروع کرو کھاؤ اونلے جلے طلب تھی وے ہونا کسی کھاونا تے دوپہر دا وقت ہے کھانے دا وقت ہے بھامیں طلب نہ ہی ہوئے نا وقت کو پاند دیتی پہ تاں بیمار ہے آکے شام والا کھانا سارے زمیں این نہ انولے اے ہونا جلے طلب ہوندی ہے کھانا کھادا ویندا ہن طلب ہوے نہ ہوے ٹائم کو ترجیح دیتی ویندی ہے ولا آج کل بیا چکر وی مار کا ویندن شادیاں تے دو چار تکڑے جوان رلائی ویندن آدے بابا نیند ڈیونی کوئی دے پیو دے نوکر تا نہیں سے تکڑی صفائی کرنی ول اتھاں گیا وا تو اتھاں ٹیبکاں شپکاں کھول بیٹھا نہ نبی دی پسند یاد رہی تے نہ میدا یاد رہیا نہ شوگر یاد رہی کم از کم کوئی 15-20 پلیٹاں تے وال چٹکی دا کھیل تھیا نا پوچھو سے کیوں آگے سے یہ میں 2000 جمع کراونے کوئی حرام دے پیسے ہیں کیا نہیں اپنی صحت کو نہ دیکھ سی اپنی صحت برباد کی دیوے میں کھانا او کھا جڑا ہلکا ہوئے میدے تے وزن نہ کرے کھانا اے نبی سے اپنی پسند دسا کے اپنی امت نال بھلا پہ کرنا پہ نہیں کرنا پہ توجہ ہے نا سے اگلی گال سنا ما یا ادھر ٹکر والا کم بن گئے بس کافی نہیں نبی کریم علیہ السلام کو کیڑی شے پسند آئی ذرا غور کر گن دے اندے ہو ذرا میں ول گنا ذرا میرے دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھا پسند آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پسند آئی آپ کو جو دی روٹی پسند آئی آپ کو کھجور ہے آپ کو کدو پسند آئی آپ کو گوشت بھی پسند آئی بران والا پسند آئی تے آپ ایسا کھانا کھنے ہیں جڑا میدے تے بوجھ نہ کریا جڑا ہضم جلدی کریا جڑا طاقت بنیا میرے واسطے اللہ دے پاک پیغمبر سجے پاسے کو پسند کرنے ہیں تے نبی کریم علیہ السلام کو ذکر بھی اللہ دا پسند ہونا آئی تے اگلی بات سن لینا اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے اے ابو داؤد تے ترمذی دی روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرمائیں نبی کریم علیہ السلام دی عادت ہے آپ کو چٹا کپڑا بڑا پسند آئی اونچی آنکھوں کیڑا کپڑا ادھر دیکھو چٹا کپڑا کو بڑا حدیث ہے کانا احب الثياب الى رسول اللہ القمیص اللہ دے پاک پیغمبر کو چٹا کپڑا بھی پسند آئی تے آپ زیادہ تر نبی کریم دے دور چڈو قسم دا لباس پاتا وینا پہلے نمبر دے اوتے جڑا لباس چادر بدھی ویندی آئی دھوتی بدھی ویندی آئی منجھلا بنایا وینا تے دوجی چادر جڑی آئی احرام
عملی کار جسم تے لکائی وینی آئی اے ایک طریقہ تے بیا طریقہ اے آ تلے منچھل بدھا وینا چادر بدھی وینی آئی تے اتلی چادر دا کمیز بنایا وینا جڑا کھلا چوڑا کمیز آ اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے سیدہ ام سلمہ فرمینن سارے نبی سے چولا پاون پسند کرنے ہیں تے چولے دے تلے والے چادر بدھن پسند کرنے ہیں تے چولا تے چادر چٹے کپڑے دی پسند کرنے ہیں تے امام کائنات نے فرمائے البس الثياب البيضا فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاکم اللہ دے نبی فرمائے چٹا کپڑا زیادہ پاتا کرو چٹا کپڑا پاکیزہ بھی ہوندے تے خوبصورت بھی ہوندے تے آپ نے فرمائے وال یہ چٹے کپڑے چپنے مردے کو بھی دفنایا کرو اللہ دے پاک نبی کے صحابے تے ردے تے کلیجی تے مہرون کلر دا سوٹ بھی آپ نے پاتے آپ کی نے صحابے تے آپ نے کالے کلر دا سوٹ بھی پاتے مختلف کلر آپ نے پاتے لیکن زیادہ تر نبی کریم چٹا کپڑا پسند کرنے ہیں کیونکہ چٹے کپڑے جو روب بڑا موجود ہے یہ اللہ دے نبی دی پسند ہے اگلی پسند تے ذرا غور کر اللہ دے پاک پیغمبر نال محبت دا نتیجہ ہے جیڑی شے نبی کو پسند ہے وہ شے امتی کو پسند ہوئے اللہ دنیا بھی چنگی کر دے سی اللہ آخرت بھی چنگی کر دے سی اللہ دے نبی وضو کر کے سمن پسند کرنے ہیں سمن کے پہلے وضو کرنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام جتنا بھی جیڑی شے پسند کرنا وہ شے اگر تو میں پسند کروں تو اللہ سدے بیڑے پار کر دے سی تیرے سامنے کبھی حدیث سنا من لگا اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے حبب الی الصلاۃ لگ دے تھک آئے ہیں یہ والا میں سنتا تو رہے سبزی ڈھیر کھاونی ہے سلاد ڈھیر کھاونے میدا ٹھیک یا شہد استعمال کرنی سمجھ آئیے تے کھجور نبی سی فرمائے جائے گھر کھجور نہیں مکدی اون گھر خیر نہیں مکدی نہیں سمجھ آئی تساں سعودی عرب ونجو عمر حج تے جیڑے بندے کے ویسو بطور مہمان بن کے او چائے دے نال کھجور پیش کرے سی تے اساں چائے دے نال بیکری پلیٹ بھر دیتی بسکٹیں دی بے گھر تک نہ پہنچ سکے ایک پہلے ہی پنڈس دا درد پوے گال جو کروں با تو انہیں پچا سی چکھو تے ہاچا ایک کاری سے والا جملہ میں کچھ نہ لگے چکھو تے ہاچا انہیں دیکھو ذرا ہوں اگلی گال سن ذرا نبی کریم علیہ السلام فرمائن لوگوں میں کو ترائے چیزاں بڑیاں پسند ہیں یہ ترائے دساں یا مکا چھوڑا گال کہیں بے ویلے سنے ساں کیا خیال ہے تو ساں پتہ نہیں کیڑی امید رکھی بیٹھے آوے میں کہ چلو علماء ماشاءاللہ مدلل بیان کریں دے راسن میں آج کوئی عمل نبی سہیں دا دسائیں نہیں کہ آپ کریں دے کیا ہوں آنکھوں تے دس دے ماں نمبر 1 نبی علیہ السلام کو خوشبو بڑی پسند آئی بولیں دے نہیں بے کیڑی شے ہے چاچا میرے دیکھو کیڑی شے ہے خوشبو بڑی پسند آئی صحابہ کرام آدھر اسا اللہ دے پاک پیغمبر کو تلاش کرنا ہویا جیڑی گلی وچوں خوشبو اندی پئی ہویا ایویں پتہ لگدا این گلی وچوں نبی سے گزر گئے نا اچھی اچھی آکھو اگلی گال آپ نے فرمایا ترائے چیزاں جیڑا بندہ تو آکھو ڈیوان لگے رد نہ کیچاں کرو واپس نہ کیچاں کرو نمبر 1 جیڑا تو آکھو سرانا ڈیوان لگے کیا ہے جان دو تسیں سرانا نہ دیو تکیا جیڑا بندہ تو کو سرانا دے واپس نہیں کرنا عام طور تے اٹھا کرو او آدھے گھنائے سی سرانا او آدھے توں گھن او آدھے توں گھن لازا سرانا ذلیل ہوندے تساں رکھو سی او آدھے تساں رکھو سی نبی سی فرمایا نہ نہیں کرنی کوئی دے وے گھن گھنو سمجھ آئیے تے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ تو کو دودھ دے وے دودھ ہوں آج اللہ دے نبی ہوئے نہ انہاں کو دسوں ابھی ساکوں آج تک دودھ کہیں نہیں دیتا ایک بندہ کدی مہمان وائن تھی آتے وہ کو بوتل پلائی نے ایک وڈا سٹیل والا ونج ویندڑ گلاس بھر دیتا نے تے والا جڑے ویلے کھیر دی واری ہے یہ نا چھوٹے گلاس نہیں ملتے آج کل بازاری اوندے وچ پا دیتا نے کھیر دیتا نے چھوٹے گلاس تے جڑے ویلے دیتے نے وہ کو بوتل وہ بھر دیتی نے وہ بوتل والے گلاس کو سامنے چاتی بیٹھا تو ان کو پوچھتا بیٹھا رات کھیر واری کتھا ہوئے کھیر جان دے ہو نا دودھ سمجھ آئیے نہیں آئی ہاں
نبی سے فرمائے بندہ دودھ دے وے تا دودھ نبی سے کو جڑے ویلے مسجد اقصی پہنچن معراج والی رات تے اللہ نے کیڑی شے پلائی ہے بولے نہیں وے تے اوتے بھی کیڑی شے پلائی ہے دودھ کنے ود مہمان نوازی کوئی کہہ نہیں سمجھ آ گئی ہے ہن اوتے خیال کیتا کرو آئے کٹے کٹے آپ کھا دے کرو سا کوئی دودھ پلایا کرو یا شہد تا کدو استعمال کروائے کرو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب امیر سے بھی سن دے بیٹھن قاری سے بھی سن دے بیٹھن امید ہے سمجھ گئے ہو سن ہاں جی توجہ ہے انشاءاللہ نبی علیہ السلام فرمائے تو آپ کو کوئی بندہ سرانا دے وے نہ کیتی کرو تو آپ کو کوئی بندہ دودھ دے وے نہ کیتی کرو تے آپ نے فرمائے تو آپ کو کوئی بندہ خوشبو دے وے اوکو آکے نے نہ کیتی کر اصل دسیں دے پن بھی خوشبو دیتی کرو ساکو کرے ہی نہیں ملی شور کوٹی چاہو اساں چاہوں تے چاہوں اتھو کرے ہی کسے نہیں ملی تو پھر دے مردا تے رواج ہی کہہ نہیں تھا ریکارڈ ہی وے نہ میں نہیں گندہ سارے تے اللہ بلا کرے خوشبو پسند کرے دین نبی کریم علیہ السلام دی عادت ہوندی ہے وہ میاں جیلے ویلے نماز تے آئے کرو نا عطر لا کے آئے کرو کیا خیال ہے جیلے دھان دھوکی تا کپڑے پاتے عطر لائے اے نہ ہوئے جے کو ملو کو یار ہم باوی چاہ وجے ہاں اینجا کم نہ کرو کم از کم خوشبو ہوئے ہے نا سے نبی کریم علیہ السلام دی عادت ہوندی ہے آپ خوشبو پسند کرنے ہیں تے جمعے لڑی آپ خاص کر خوشبو لینے ہیں اگلے لفظیں تے غور کر اللہ دے پاک پیغمبر فرمین میں کو مسواک کرنا بڑا پسند ہے السواک اللہ دے نبی مسواک کرنے ہیں تے آپ نے فرمائے جڑا بندہ مسواک کرے مسواک منہ دی صفائی دا ذریعہ ہے تے مسواک اللہ کو راضی کرن دا ذریعہ ہے السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب مسواک اللہ پاک کو راضی کرن دا ذریعہ ہے تے مسواک منہ دی صفائی دا ذریعہ ہے اور حدیث پاک چندے اللہ دے پاک نبی جڑے ویلے مسواک کرے نا وَهُوَ يَقُولُ اللہ دے نبی دی دی آواز نکل دی ہے آپ اپنے گلے تک مسواک نے دین آپ مسواک دے ذریعے اپنے منہ دی صفائی کرنے ہنو مضبوط کرنے نہیں مسواک دی عادت بنا اپنے منہ دی صفائی کرنی ہے مسواک دی عادت بنا اللہ کو راضی کرنے مسواک دی عادت بنا سادے کے کوئی بندہ پوچھے مولانا گلہ کی میں ٹھیک تھی نے گلے دے ٹھیک تھی وندہ طریقہ مسواک ہے جیڑا بندہ مسواک کرے خاص کر سویر نال واک بھی بندہ کرے نہ ودا ہوئے تے ککر دا مسواک بنا کے بھی کرے نہ ودا ہوئے اُنہا میدہ بھی ٹھیک رہاں دے تے ککر دا مسواک ہوئے تے اُن دی اتلی چھللا عرق بندہ اندر میدے بھجیں دا رہے تے پھوگا باہر سٹیں دا رہے اللہ دی قسم ایسا بندہ کریں بیمار نہیں ہو سکتا مسواک دے بڑے فائدے اللہ دے پاک نبی فرمائے مسواک کرن دی عادت بناؤ میرے نبی کریم دی یہ پسند ہے کہ آپ مسواک پسند کرنے ہیں امام کائنات نے فرمائے اگر میں کو میری امت واسطے مشقت نہ ہوئے میرا دل دے من مسواک ہر وضو نال فرد کر دے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک عند کل وضو ایک روایت چندے عند کل صلاۃ ہر نماز نال مسواک فرد کر رہا لیکن ڈر رہے بنی امت کو لبسی کہنا نبی سہیں دے کان دے اتے مسواک رہندا آپ ہر واری مسواک رکھ دے آنا اپنے دا آج تے ٹوتھ پیسٹ دا دور ہے ماشاءاللہ کیوں سی پتہ نہیں کیڑی شاید کہ بنی ہوئی ہے کہیں کو پتہ کہیں نہیں تے والا این دی اینجی عادت ہی وے آج تساں اگر پیسٹ استعمال کیتی ہے کل والا نہیں کیتی تو تساں کہیں دے کٹھے بہن جو گئی کہنے وے پتہ ہے تو یہ عادت بناونی پندی ہے ڈیلی ہی دی چلو ان نال دند صاف تا ٹھیک ہے ایک بھی گال ہے مجبوری ہے جو اگر کوئی دندے والا ڈاکٹر لکھ دے وے تو کو دوائی بھی تو رہے ہوں دند خراب ہیں تے آخری سٹیج تے تے اے دوائی علاج دے طور تے استعمال کر سکتے ہیں لیکن ڈیلی کو عادت بنا کے استعمال نہیں کرنا چاہیے عادت بنا کے مسواک کے استعمال کرنا چاہیے سن دے ہو میری اگلی گال سن دے ہو یہ اتھو سنا ہے اتھو آ خود میں سنا ہوں حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائیں سوار دا دیوار آئی ربیع الاول دی 12 تاریخ آئی اللہ دے پاک پیغمبر سی زندگی دا آخری دیوار
اتوں سنائے خاکی لکھی والے ہو نبی کریم علیہ السلام اپنے بستر دے اتے آرام فرمان اما جان آدھی ہے میں نبی کریم علیہ السلام دیکھو میرے ذرا میں نبی کریم دے کٹھے بیٹھی ہوں اچانک میرا بھرا عبد الرحمن بن نبی بکر حجرے وچ داخل ہوئے اللہ دے پاک پیغمبر دی تیمارداری کرن آئے تے میں ڈٹھے میرے بھرا دے ہاتھ وچ مسواک آئی مسواک ودا کرن آئی اللہ دے پاک پیغمبر دی نظر پائے گئی ہے حضرت عبد الرحمن دے مسواک دے میں قریب تھیاں میں عرض کی تھی سونے کیا تو کو مسواک چاہی رہے اللہ دے پاک نبی اپنی زبان تک نہیں ہلائی لیکن سر ہلا کے فرمائے نے عائشہ میں کو مسواک چاہی رہے اما جانا جن میں اپنے بھرا کے مسواک کی دے تے میں مسواک آپ کو پیش کرن لگی ہوں تے نبی پاک نے مسواک نہیں گیدا میں پوچھنا کی تے اللہ دے نبی کیا میں اپنے دندے نال نرم کر دے ہوں چت دے ہوں امام کائنات نے سر ہلا کے فرمائے جی عائشہ اپنے منہ نال نرم کر دے خامن بیوی دا پیار دیکھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے میں اپنے منہ وچ نرم کیتے نرم کر کے میں اپنے ہتھے نال مسواک کو نبی کریم دے منہ انور وچ پاتے تے آپ کو مسواک کیتے میں مسواک دے بعد اللہ دے نبی فرمانے بیان اللہ یہودی عیسائی تے لعنت کرے انہوں نے اپنے نبی تے اولیاء میں دے قبریں تے سجدے کیتے ہیں یا گال کر کے اللہ دے نبی دنیا تو چلے گئے تے آپ اپنی زندگی دا آخری عمل مسواک کر کے ان دنیا تو تشریف فرما گئے اپنی امت کو ڈسا گئے اتنا مسواک کیتا کرو اتنا مسواک کیتا کرو اتنا مسواک کیتا کرو کہ مردے ٹائم تک بھی تھوڑے ہاتھ وچ مسواک ہونا چاہیے اے اللہ دے نبی دی محبت آئی اے اللہ دے نبی دی پسند آئی اے اللہ دے نبی دی سنت آئی آخر چیا مسواک کرنے ہیں آپ نے فرمائے جڑا بندہ مسواک کرے اوندا منہ بھی صاف تھی میں اللہ پاک بھی اون دے اتے راضی ہونے تے اے نبی دی پسند وصل حلال حرام ہے وصل جان دیو تو سائیں وصلہ دیو پیاز واہ پڑھے لکھو پیاز کیا بات ہے امیر شاہ ترجمہ نہیں کر لیتی اللہ بے دی کلی نہیں اندی چلو پیاز وہ پیاز اے حلال اے حرام ہے بولے نہیں ہو یار اچھا اے کھا کے مسیحت آ سکتے ہو کیوں اے تے حلال کھا کے لکھے والے علماء بیٹھن وصل حلال ہے لیکن کھا کے مسیحت آون منع ہے کیونکہ وصل جو سمیل لندی ہے بو ہوندی ہے اللہ نہیں چاہتا تساں سبحانہ کلا آکھو تے تواڈے منہ وچوں سمیل نکلے جڑے تواڈے نال فرشتے کھڑے انہاں نوں کوئی پسند نہ آسی وصل حلال دی سمیل مسیحت وچ نہیں سے آن سکدے تے بیڑا نسوار تے سگریٹ جا جوان ڈبیاں چار چار مکا ویندے حکا جے تک نہ دیو ٹکر ردم نہیں تھیندا میں تک انہیں کو لٹرین وچ سگریٹ پیندا ڈٹھے دھوئیں ہوندے نہیں لٹرین جی میں کوئی سلنے والی بٹھی پکدی پی ہوے میں ایک بار کھڑ گیا لادا میں کہ دیکھوں صحیح چکر کیا ہے جوان نکھتے ہوں کہ مول صاحب تساں میں کہ پہلے یہ دکھایا دھوئیں جو کٹی پیا ہوئے آ کے کیا پوچھ دے ہو اے جے تک سوٹا نہ مری جے وہ تک پارٹی نہیں آندی دروازے کھل دن سگریٹ نہ سمجھ آئیے نہیں آئی وہ میاں منہ وچوں جڑے بدبو دے بہکار نکل دن انہیں دا کون ذمہ وار ہے ابا ہی نیڑے نہ بیل سکے بھرا ہی نیڑے نہ بیل سکے فرشتیاں کو کیا جواب دے سو ہی واسطے فرمایا کہ کیا کرو بولو یار کرنے کے نہیں کرنا آج دے بعد مسواک جیب وچ رکھنا ہے انشاءاللہ سمجھ آئیے نہیں مسواک جیب وچ رکھنے جڑا بندہ مسواک جیب وچ رکھے مسواک ڈیلی کرے اللہ ان دے معاملات آسان کر دے سی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں کو کیڑی شے پسند ہے مسواک بولو بولو جناب رسول کریم علیہ السلام نے آخری پسند آپ نے فرمایا والمرأۃ الصالحہ میں کو نیک عورت بڑی پسند ہے یعنی جڑی عورت نمازن ہوئے جڑی عورت دین ہوئے جڑی عورت قرآن دی تلاوت ہوئے جڑی عورت خاوند دی اطاعت ہوئے جڑی عورت
عورت روئے زمین تے نیک ہوئے وہ عورت میں کو بڑی پسند ہے چہرے دی وجہ تو پسند نہیں حسن دی وجہ تو پسند نہیں بلکہ عورت اپنے دین دی وجہ تو پسند ہے اپنے نیک ہون دی وجہ تو پسند ہے المرأۃ الصالحہ اللہ دے پاک نبی فرمائے جیڑی عورت 5 نمازیں دی عادی بن ونجے جیڑی عورت اپنے خاوند دی اطاعت کرے جیڑی عورت اپنے شوہر دی عزت دا خیال کرے اللہ دے نبی فرمائے قیامت نہیں ہو سی اللہ پاکی نے واسطے جنت دے 28 دروازے کھول لے سی اللہ سی جڑے دروازے وچوں دل دی گزر ونجے عورت دے نیک ہون نال خاندان نیک بنوے عورت دے نیک ہون نال شوہر چ استقامت تے دلیری تے بہادری آویں دی رہندی ہے عورت دے نیک ہون نال اولاد چنگی بنویں دی رہندی ہے عورت دے نیک ہون نال فیملیاں درست ہوویں تے میرے جھیڑے جھگڑے دی وجہ بدکار عورت ہے تے گندی عورت ہے اگر عورت نیک بن ونجے حویلیاں درست تھی ویسن اللہ دے نبی فرمائے میں کو نیک عورت بڑی پسند ہے آخری پسند پیا دسینا امام کائنات نے فرمائے میں کو جڑی شے پسند ہے الحیا میں کو حیا بڑا پسند ہے جڑے بندے چ حیا ہوے او بندہ بھی میں کو بڑا پسند ہے حیا ہوے پیو ماں دی نافرمانی نہیں ہو سکتی حیا ہوے بندہ بے نماز نہیں بن سکتا حیا ہوے بندہ وجہ دی بےزتی نہیں کر سکتا حیا ہوے بندے چ مخالفت نہیں آ سکتی اللہ دے نبی فرمائے میں کو حیا بڑا پسند ہے آپ نے صحابہ کو سکھایا بھی حیا حاتم تائی دی بیٹی کو جڑے ویلے صحابہ کرام پچاون گئے تے جڑے ویلے حاتم تائی دا بیٹا باہر آیا تلوار نیام وچوں کڈ کے دیا آکھن لگے میری بھین میں کوڈا سینہ وچوں کیڑا جوان جڑا تیرو ایسی ویسی نظر رکھی رہ گئے تاکہ میں تلوار نالوں دا سر قلم کرنے ہوں حاتم تائی دی بیٹی مخاطب ہو کے آدھی ہے اے میرا بھرا آدیا جی میری بھین میں ساری زندگی تائیں پھرا دی آنکھ وچیں جا حیا نہیں ڈٹھا جڑا حیا نبی دے یاراں دی آنکھ وچ ڈٹھے میں دوہیں مسلمان ہو گئے حیا میرے نبی کو بڑا پسند بعض دفعہ چھوٹے نہیں بولیں دے کیوں نہیں بولیں دے آدھن وڈے دا حیا ہے یار ایک کام کیوں نہیں کیتا آدھے حیا ہے اللہ دے پاک نبی کو حیا بڑا پسند تے حیا دار بندہ بھی بڑا پسند اللہ دے نبی بیٹھے ہوئے نا آپ دے کوڈے تو چادر ہٹی ہوئی آپ ہی میں ٹیک لگ کے بیٹھے ہوئے ہیں تے جناب ابو بکر آئے آپ بیٹھے رہ گئے جناب عمر آئے آپ بیٹھے رہ گئے جڑے ویلے جناب عثمان غنی ہے امام کائنات نے فرمایا کون اللہ دے نبی میں عثمان آپ نے ٹیک چھوڑی آپ نے اپنے گوجے دی چادر جوڑی آپ نے بل فرمایا مرحبا عثمان حضرت عائشہ فرمائیں میں بعد چکلیں پوچھا میں اللہ دے نبی حضرت ابو بکر صدیق کہنا تو سن چادر نہیں جوڑی اللہ دے نبی حضرت عمر ہیں تو سن چادر نہیں جوڑی جڑے والے حضرت عثمان ہیں تو سن چادر جوڑی ہے وجہ کیا ہے میرے نبی جی فرمائے ایسا حیا دار بندہ ہے ایسا حیا والا ہے یہ دے حیا کو لے کے آسمانہ دے فرشتے بھی لحاظ کریں تے میں عثمان دا کی میں لحاظ نہ کرا حیا میرے نبی سے کو بڑا پسند اللہ پاک قرآن فرمائے دے جڑے والے حضرت شعیب نبی دی بیٹی موسیٰ علیہ السلام کو مدین دے کنویں تو سڈن پئی ویندی ہے اللہ دے ویندی جو پئی ہے اساں دا چہرہ نہیں ڈٹھا اساں دا جسم نہیں ڈٹھا اساں دا لباس نہیں ڈٹھا اساں دا نہیں توجہ کی تھی اساں ایک شے ڈٹھی ہے تمشی الستحیا اللہ دے اساں ڈٹھے سے شعیب نبی دی بیٹی حیا نال ٹر دی ویندی ہے سب دختر شعیب دا حیا بڑا پسند ہے کیونکہ حیا معاشرے دی اصلاح دا ذریعہ ہے حیا زنا دے رکن دا ذریعہ ہے حیا قتل دے خاتمے دا ذریعہ ہے حیا شراب دے مقاون دا ذریعہ ہے
حیا خود کشی کو مٹاون دا ذریعہ ہے، حیا جھیڑے جھگڑے کو ختم کرن دا ذریعہ ہے، حیا تعلق ودھاون دا ذریعہ ہے، حیا ایمان دے آون دا ذریعہ ہے، حیا عزت دے برکت دا ذریعہ ہے، حیا ترقی دا ذریعہ ہے۔ اللہ دے نبی فرمائے میں کو حیا بھی بڑا پسند ہے۔ بھائیو یہ سارے چیزاں میرے پاک نبی کو پسند ہیں، سب کو بھی پسند ہونا چاہیے۔ جڑے ویلے اسائیں نبی دی پسند کو اپنی پسند چا بنایا، اللہ رحمت دے منگ کھول دے سی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔